اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 8، 9 اور 10۔ اور اب تک ہم نے متقین کے بارے میں سمجھا، اس کے بعد کفار کے بارے میں 2 آیات تھیں، 5 آیات متقین کے بارے میں تھی اس سے قبل، اور اب مسلسل تقریباً 13 آیات ہیں جو نہ متقین کے بارے میں ہیں نہ کفار کے بارے میں ہیں، بلکہ وہ آیات منافقین کے بارے میں ہیں۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے منافقین کے سلسلے میں کس قدر تفصیلی بیان پیش کیا ہے، کیونکہ اسلامی ریاست کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی دشمنوں سے ہوتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ، اور یہ وہ دور تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسلامی ریاست کی بنیادیں رکھ رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو تھے تو کفار، لیکن اہل اسلام کے سامنے وہ اپنے آپ کو اہل اسلام میں سے شامل کرواتے تھے، اور جب کفار میں جاتے تو کہتے کہ دیکھا ہم نے کیسا مذاق کیا ان کے ساتھ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جب دیکھتے کہ فائدہ اہل اسلام کا ہے تو ان کی طرف جھک جاتے، جب دیکھتے فائدہ کفار کا ہے تو ان کی طرف جھک جاتے۔ ایسے بندے کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم ان کے متعلق پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ مسند ابی یعلا میں ہے، صحیح سند سے، اور بھی کتابوں میں ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے میرے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، کیونکہ اگر دل میں منافقت آ گئی تو ایمان نہیں رہ سکتا۔ اپنے دل کو منافقت سے پاک کروانے کے لیے اللہ سے خصوصی دعا کرنی چاہیے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے میرے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، آمین۔ اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومنین نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، یعنی کہ یہ لوگوں میں سے ہے، یعنی کہ لوگوں میں سے مراد کیا ہے؟ اہل اسلام میں سے۔ اہل اسلام میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور یہاں پر واحد کا صیغہ استعمال ہوا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُونَ وَمِنَ النَّاسِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی اعلیٰ ترین حکمتیں ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب حکمت سے بھری کتاب ہے۔ اور لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے۔ اب کہنے والا ایک ہے، لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ جب وہ ایک ہے کہنے والا تو پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے؟ کہنا چاہیے میں ایمان لایا، یہ کیوں کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے؟ سوچیں۔ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اہل اسلام کا حصہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ جب ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو باتیں کرتے کرتے کہتا ہے تم بھی اور ہم بھی، ہم سب اللہ ہی کو مانتے ہیں، ہم سب نبی کو تو مانتے ہیں، ہم سب قرآن کو تو مانتے ہیں، لیکن دل میں اس کے کیا ہے؟ اللہ نے اس کے دل کی حالت بتا دی، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ ہوتے تمہارے ساتھ ہیں لیکن ان کی خیر خواہی کفار کے ساتھ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر تمہاری جڑوں کو کھوکھلا کریں، تمہیں اندر سے نقصان پہنچائیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں
جتنے اسلامی ممالک ہیں یا جتنی تاریخ اسلام کی ہے، جتنا نقصان اندر والوں نے پہنچایا باہر والے نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ باہر والوں سے لڑنے کے لیے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، اور جب ہم ایک ہو جاتے ہیں نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اکھاڑ نہیں سکتی اللہ کے فضل سے، کیونکہ جب ہم ایک ہو جائیں تو ہم سے بڑی طاقت کوئی نہیں، لیکن ہم ایک ہی تو نہیں ہو سکتے۔ اور اس ایک نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ منافقین ہیں، جو ہمارے اندر ہوتے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑواتے ہیں، آپس میں ہمارے اندر فتنہ پھیلاتے ہیں۔ آج بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، ہوتا رہے گا۔ اس لیے ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کبھی اعلیٰ کلیدی عہدوں پر فائز ہوتے منافق ہیں، کسی اور کے ایجنڈا پر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ہوتے ہیں، ہمارے اوپر ہوتے ہیں، اور ہم سے وہ کام کرواتے ہیں جو ہم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے منافقوں کے بارے میں جس قدر تفصیل آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گی اور موضوعات بھی ملیں گے، لیکن منافقین پر بڑی لمبی تفصیل ہے۔ سورہ منافقون کو ہم پڑھتے ہیں، پوری سورت اللہ نے سورہ منافقون یعنی کہ منافقین پر ہی نازل کر دی ہے، ان کے متعلق ساری باتیں۔ اس کی ابتدا میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سوچیے اللہ رب العزت کا انداز کیا ہے یہاں پر۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی ان کی یہ بات جھوٹی ہے کہ یہ آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، یہ آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اگر رسول مانتے تو کبھی بھی آپ کے خلاف سازشیں نہ کرتے۔ اور سازشیں کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کا جو بڑا تھا رئیس المنافقین، جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے وہاں کا بڑا سردار تھا، اور اسے یہی بات سمجھ میں آتی تھی، اور لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ بس کچھ عرصے کی بات ہے، مدینے کی ساری جو جتنی بھی حکومت ہے وہ سب تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اور عبداللہ ابن ابی منہ دیکھتا رہ گیا، اور سارے مدینے کی جو طاقت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ اس حسد کی وجہ سے، اس بغض اور جلن کی وجہ سے اس نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ میں نے ان کا ساتھ اب نہیں دینا، میں نے ان کو ختم کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ منافقت پر اتر آئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم کافر رہیں گے تو پھر ہم یہاں رہ نہیں سکیں گے، اور منافق بن کر ہی رہ سکتے ہیں کہ ان میں باتیں کرو ان کی، اور مکہ جا کر مکے والوں کے ساتھ مل جاؤ، دونوں طرف رہو، جہاں فائدہ ہو وہاں پر جھک جاؤ۔ یہ بڑے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کو مختصر آج بتایا ہے، اس کی آیات آگے کافی ہیں، لیکن بس آج کے لیے اتنا ہی سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں گے، ان سے ہوشیار رہنا اور اپنے آپ کو منافقت سے بچانے کی کوشش کرنا، کیونکہ منافقوں کا انجام کفار اور مشرکین سے بھی بدتر ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ وہ کہیں گے زبان سے ایمان والے ہیں، لیکن جہنم میں سب سے زیادہ ہولناک مقام پر ان کو ڈالا جائے گا۔ وہ دکھانے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے کہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں، کافر نہ سمجھیں، لیکن پھر بھی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وجہ کہ دل ان کا ایمان سے خالی ہے۔ اس لیے اپنے دل میں ایمان کو جگہ دیں، اپنے دل کو منافقت سے پاک کریں۔ اب ہم انشاءاللہ ان کی نشانیوں پر پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تاکہ اللہ ہمیں ان نشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔